آج پھر ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو میرا پیغام ہے وہ توبہ کے متعلق ہے، جس کی اس دور کے اندر اشد ضرورت ہے۔ ہر شخص کو ان حالات میں اپنے گناہ کا اقرار کر کے ترک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند معاف کرے اور دنیا کے اندر بحالی آئے، کیونکہ گناہ اور بد کرداری ایک ایسا فعل ہے جس کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن جب کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور معافی ملتی ہے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی، اور جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ آج جو میرا پیغام ہے وہ بھی توبہ کے متعلق ہے۔ لوکا طبیب اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی 19ویں آیت کے اندر لکھتے ہیں، اور پطرس رسول کے منہ سے نکلنے والے اس پیغام کو بیان کرتے ہیں، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خداوند کا مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، یہ پیغام اس وقت اسرائیلیوں کے لیے اور ان کے سرداروں کے لیے تھا جو پطرس رسول نے ہیکل میں کھڑے ہو کر اسرائیلیوں اور سرداروں سے کیا، جنہوں نے مسیح کا انکار کیا، اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے زندگی کے مالک کو قتل کیا۔ لیکن آج یہ پیغام ان سبوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، نادانی کر رہے ہیں، گناہ کے غلام بنے ہوئے ہیں اور گناہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جادوگری، بت پرستی، بد کرداری، زناکاری اور برے اعمال کر رہے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ان سے نکلیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ خدا آسمان پر سے اپنے کرم کی نظر کرے اور دنیا کے اندر بحالی آئے، خوشحالی آئے۔ کیونکہ کلام مقدس کی جو آیات ہم نے تلاوت کی، اس کے اندر لوکا طبیب یہی پیغام دے رہے ہیں کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ ہے کیا، توبہ کے متعلق خدا کا حکم کیا ہے، اور ہم نے کس طرح توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرنا۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے منہ موڑنا۔ توبہ کا مطلب ہے بدی، برائی، گناہ کو چھوڑ کر اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا۔ اور اس کے لیے یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے میٹانویا، جس کا مطلب ہے ذہن یا سوچ کی تبدیلی، اور ایک لفظ پاسٹریفو استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے واپس مڑنا، لوٹ آنا۔ نیت اور رویے کی تبدیلی، نیتیں اندر سے بدلی جاتی ہیں اور رویے اوپر سے بدلے جاتے ہیں، یعنی انسان ظاہری طور پر بھی تبدیل ہو اور باطنی طور پر بھی تبدیل ہو، مکمل طور پر ٹھیک ہونے کا نام توبہ ہے۔ اور توبہ ایک مکاشفہ ہے۔ جسمانی معنوں میں ہم اس سے انسان کی قوت ارادی اور شعور کی بیداری یا تبدیلی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جو روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے۔ توبہ ذہن، رویہ، سوچ، ظاہری وضع اور سمت کی تبدیلی کا نام ہے۔ توبہ گناہ سے ناتا توڑ کر خدا کے ساتھ ناتا جوڑنے کا نام ہے، یعنی دنیاوی روشوں سے مڑنا اور خداوند کی طرف پھرنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ توبہ ہے کیا۔ توبہ ایک مکاشفہ ہے جسمانی معنوں میں، جس کا جسمانی معنوں میں جو ہے انسان کی قوت ارادی اور شعور کی بیداری یا تبدیلی کے ساتھ اسے ہم جوڑ سکتے ہیں، جو روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے۔ توبہ ذہن، رویہ، سوچ، ظاہری وضع اور سمت کی تبدیلی کا نام ہے۔ توبہ گناہ سے ناتا توڑ کر خدا کے ساتھ ناتا جوڑنا ہے، اور یہ یعنی دنیاوی روشوں سے مڑنا اور خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے توبہ کہتے ہیں۔ جیسے لوکا طبیب نے پیغام دیا، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ یہ ہے توبہ۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ توبہ کے متعلق خداوند کا حکم کیا ہے۔ خداوند توبہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جتنے نبی دنیا کے اندر بھیجے، ہر ایک نے اپنے دور کے اندر توبہ کا پیغام دیا کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ نوح نبی کے دور کے اندر پیدائش کی کتاب 6واں باب اور اس کا 7واں باب اگر پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ جب دنیا کی برائی اتنی بڑھ گئی کہ آسمان تک پہنچ گئی، تو خدا نے اپنے بندہ نوح کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کو توبہ کا پیغام دیا جائے کہ توبہ کر لیں ورنہ میں ان کو ہلاک کر دوں گا۔ نوح خدا کا مقدس نبی 120 سال منادی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ کشتی بناتا رہا کہ توبہ کر لو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن کسی نے بھی توبہ نہ کی،
اور اس کے اپنے خاندان کے سوا کوئی نہ بچا، سب ہلاک ہو گئے، کیونکہ وہ توبہ کرنے کی بجائے خدا کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے اور توبہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے نبی آئے توبہ کا پیغام دیتے آئے، ایلیا، میکا، الیشا، یونا، ہوسیا، یسایا، یرمیا، صفنیا اور نہوم، حبقوق، حزقیل، یوئیل، ہر ایک نے توبہ کا پیغام دیا۔ اور نئے عہد نامے کے اندر جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تو اس نے بھی اپنی منادی کا آغاز توبہ سے کیا۔ متی کی انجیل 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ یوحنا نبی جو یسوع کی راہیں تیار کرنے کے لیے آیا تھا، یوحنا استباغی، اس نے یہ پیغام اپنی منادی کا آغاز بھی توبہ سے کیا، اور وہ دریائے یردن پر توبہ کی منادی کرتا اور توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا تھا۔ اسی طرح جب میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح دنیا کے اندر آیا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے بھی اپنی منادی کا آغاز توبہ سے کیا۔ متی کی انجیل 4 باب 17 آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور لوکا کی انجیل 24 باب 47 آیت کو پڑھیں تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو توبہ کرنے کی منادی کا پیغام دیا اور کہا، یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے۔ میرے عزیزو، توبہ کے متعلق ہر دور کے اندر منادی کی گئی اور اس کی اشد ضرورت رہی کہ توبہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں، تاکہ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی طرح جنہوں نے توبہ نہ کی اور اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور خدا کا قہر ان پر بھڑکا اور وہ ہلاک ہو گئے، نوح کے دور کے لوگوں کی طرح لوگ ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر توبہ کی منادی کی گئی کہ نوح کے دور کے لوگوں کی طرح جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ آج کے دور کے اندر بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا یہ پیغام ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرے۔ جو بھی ترک کرے گا اس پر رحمت ہوگی، اور جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ خدا کے لوگوں، یہ تھا خدا کا توبہ کے متعلق پیغام کہ اپنے گناہوں سے منہ موڑنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ نینوا کے لوگوں کی طرح توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ خدا کا پیغام ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، متی کی انجیل کے اندر، اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ خدا کا توبہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہر ایک اپنے گناہ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرے، تو خدا کیا کرے گا؟ رحم کرے گا، ترس کھائے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ میرا تیسرا پوائنٹ ہے جو کلام مقدس کے اندر کہ ہمیں کس طرح توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوس کا 7واں باب اس کی 9 اور 10 آیت کے اندر پولس رسول لکھتے ہیں، اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا غم تھا، تاکہ تمہیں ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ سچی توبہ کرنی ہے، جس کے متعلق پولس رسول پیغام دیتے ہیں کہ توبہ جو ہے، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا غم تھا، تاکہ تمہیں ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا۔ خدا کے لوگوں، یہ سچی توبہ ہے۔ صرف کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کہہ دینا کافی نہیں۔ آج اس توبہ کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے اور اپنے دلوں کو خدا کے حضور ہنڈیلنا ہے، اور پھر خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے، اور پورے دل سے توبہ کرنی ہے، سوچ ذہن خیال کو بدلنا ہے، اور اپنے گناہوں سے منہ موڑنا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نینوا کے لوگوں کی طرح خدا کے حضور آہو زاری کرنی ہے، گریہ زاری کرنی ہے، خاک ساری کرنی ہے، اور خدا ان سے کہنا ہے کہ میرے گناہ معاف کر، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر۔ تو خدا قادر مطلق خدا آسمان پر سے سن کر جواب دے گا اور گناہ معاف کرے گا اور بحال کرے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے۔ آمین۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ قادر خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے آج ہم سب سے کیا۔ دیکھ، تو نے فرمایا، پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ دیکھ خداوند، تو قادر خدا ہے
जो भी अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है, तेरी तरफ रजू लाता है, तो उसके गुनाहों को मिटा देता है और ताजगी की दिन अता करता है, बहाली लेकर आता है, शादमानी लेकर आता है। जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर बहाली आती है और मुल्क और कौम कबीले बहाल होते हैं जब खुदावंद यीशु तेरी तरफ से ताजगी के दिन आते हैं। और जब तू रहम करता है, करम की नज़र करता है, तो तेरे लोग बहाल हो जाते हैं। यीशु पर खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज इस कलाम की वसीला से तू हम सबको बरकत दे, तेरा कलाम हम सब के लिए बायस से बरकत हो। देख खुदावंद इस दौर के अंदर, इन हालात के अंदर हर एक को तौबा की तौफीक दे जो अभी तक गुनाह की हालत में है, गुनाह की ज़िंदगी में है, गुनाह की गुलामी में है और गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते। वो सब अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी तरफ रजू लाएं ताकि गुनाह मिटाए जाएं और तेरी तरफ से ताजगी के दिन आए, बहाली आए। देख तूने फरमाया जब मेरे लोग खाकसार होकर दुआ करेंगे तो मैं आसमान पर से सुनकर जवाब दूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आज चाहते हैं खुदा हर एक अपने गुनाह से तौबा करे, हर कोई अपने गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करे ताकि तेरी रहमत हर एक पर हो, तेरा फजल हो। खुदा तू अपने करम की नज़र कर, बहाल कर दे पूरी दुनिया को। और खुदा सारी वबा तेरे यीशु नाम से ख़त्म हो जाए, सारे वायरस, हर किस्म के मुजरी असरात यीशु नाम से ख़त्म हो जाए और तेरे खून की धारा हवाओं फजाओं में ठहर जाए, यीशु के खून की कुदरत ठहर जाए ताकि खुदा यीशु तेरे लोग बचाए जाएं, महफूज रहें। खुदा मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं मेरे खुदा पूरी दुनिया पर रहम कर, तरस खा खुदा। अपनी हुकूमत के लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगते हैं, तमाम इदारों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक के लिए सलामती और बरकत और खुदा हर एक के लिए तेरी मुहाफ़ज़त चाहते हैं और तेरी पनाह में देते हैं कि को खुदा अपने फजल में छुपा, हर एक को तौबा की तौफीक दे ताकि तेरे लोग खुदा हर कोई अपने गुनाह से तौबा करे और तेरी तरफ रजू लाए ताकि खुदा हर एक के गुनाह मिटाए जाएं और खुदा तेरे हुजूर से ताजगी के दिन आए। तू अपने नाम को जलाल दे और अपने फजल में छुपा, हर एक की मदद कर, हर एक की हिफाजत कर, हर एक को बचा और अपने फजल में छुपा। हम सारा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से।